ایک نیک دل تاجر تھے جن کا تعلق ایک چھوٹے سے قصبے سے تھا۔ وہ ہمیشہ محنت کو عبادت سمجھتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے استاد محترم سے اجازت لینے آئے السلام علیکم بزرگ استاد۔ وعلیکم السلام بیٹا، اجازت ہے؟ کہ میں دور دراز شہر جا کر کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں۔ استاد نے دعا دی اور تاجر سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک دن انہیں شدید گرمی اور تھکن محسوس ہوئی۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کرنے لگے۔ سامنے ایک عجیب منظر نظر آیا۔ وہاں ایک کمزور سا کتا تھا جو چلنے پھرنے سے قاصر تھا۔ وہ بس ایک جگہ لیٹا ہوا تھا۔ تاجر نے دل میں سوچا، یہ بیچارہ یہاں کیسے زندہ رہتا ہوگا؟ اسی لمحے ایک صحت مند کتا آیا۔ اس کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ اس نے آتے ہی وہ روٹی اس کمزور کتے کے سامنے رکھ دی۔ کمزور کتے نے روٹی کھا لی۔ تھوڑی دیر بعد وہ صحت مند کتا پھر گیا اور کچھ اور لے آیا۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا۔ یہ منظر دیکھ کر تاجر کے دل میں خیال آیا کہ جب اللہ ایک بے سہارا جانور کا بندوبست کر سکتا ہے تو مجھے اتنی دور جا کر مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ بہتر ہے واپس لوٹ جاؤں اور اللہ پر چھوڑ دوں۔ یہ سوچ کر وہ سفر ادھورا چھوڑ کر واپس اپنے استاد کے پاس آ گئے۔ السلام علیکم بزرگ استاد۔ جب استاد نے واپسی کی وجہ پوچھی تو تاجر نے سارا واقعہ سنا دیا۔ استاد، ایک کمزور کتا تھا لیکن ایک صحت مند کتا آیا اور اسے روٹی کھلائی۔ یہ سلسلہ کافی تک چلتا رہا۔ استاد مسکرائے مگر پھر نہایت سنجیدگی سے بولے، بیٹا، تم نے منظر تو دیکھا مگر سبق آدھا سمجھا۔ تم نے یہ کیوں نہ سوچا کہ اللہ کو وہ کتا زیادہ پسند ہے جو خود بھی کوشش کر رہا ہے اور دوسرے کے لیے بھی ذریعہ بن رہا ہے؟ رزق پر بھروسہ کرنا اچھا ہے مگر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا بھروسہ نہیں، کمزوری ہے۔ یہ سن کر تاجر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے فوراً کہا، شکریہ استاد۔ استاد محترم، آج مجھے اصل راستہ سمجھ آ گیا۔ میں دوسروں کے سہارے جینے نہیں بلکہ دوسروں کا سہارا بننے کی کوشش کروں گا۔ بزرگ، میری محنت کا وقت آ گیا ہے۔ اگر آپ کو ایسی کہانیاں پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں۔